السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ 5واں پارہ شروع کریں گے۔ سورہ نساء چل رہی ہے، اس کی آیت نمبر 24 نکال لیجئے 5ویں پارے کے آغاز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اس سے پیچھے ہم چوتھے پارے کے آخر میں پڑھ رہے تھے کہ کون سی عورتیں حرام کی گئی ہیں، یعنی محرمات کون سی ہیں، تو وہی کنٹینیوشن ہے۔ اور وہ عورتیں بھی والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محصنات بیاہی ہوئی عورتیں، شادی شدہ عورتیں، وہ بھی کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، الا ما ملکت ایمانکم، جنگ میں جو لونڈیاں آتی ہیں وہ بے شک شادی شدہ بھی ہوں، چونکہ جب جنگ میں وہ پکڑ کر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی ہیں، اب ان کے کافر شوہر جو ہیں وہ تو ہیں دارالحرب میں، اور وہ اب تم پہ حرام نہیں ہے، کیونکہ دارالحرب سے دارالسلام میں آنے کے بعد اب ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں، یعنی جتنوں کا ذکر ہو چکا پیچھے چوتھے پارے کے آخر سے لے کے یہاں تک، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرط کہ وہ نکاح کے بندھن میں تم ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ علیم اور دانا ہے، ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو، یعنی لونڈیوں کو بھی، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں وہ لونڈیاں جن سے تم نے نکاح کر لیا۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے، یعنی وہ جو لونڈیاں جن سے تم نے نکاح کر لیا، اب اگر وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں، بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں جو عام خاندانی محسنات عورتیں اگر کریں تو ان کی سزا سے ان کی آدھی سزا ہوگی۔ اس رکوع میں لفظ محسنات جو آیا نا، دو مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک شادی شدہ عورتیں، جیسے شروع میں والمحصنات من النساء، جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے خاندانی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو، اگرچہ وہ شادی شدہ نہ بھی ہوں، وہ بھی محسنات ہیں۔ تو آیت 24 میں محسنات کا لفظ لونڈی کے مقابلے میں غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آیت کے مضمون سے صاف ظاہر ہے۔ اس کے خلاف لونڈیوں کے لیے محسنات کا لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا اور صاف الفاظ میں فرمایا گیا کہ جب انہیں نکاح کی حفاظت حاصل ہو جائے، فائزہ احسنہ، تب ان کے لیے زنا کے ارتکاب پر اس سزا کی نصف سزا ہے جو محسنات یعنی غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور الرحیم۔ رکوع نمبر 2۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کر دے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کرتے تھے، صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف
متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، یعنی اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ باطل طریقے سے مال کھا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اس کا حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو یا خودکشی نہ کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ آیت بہت پیاری لگی، بہت ٹھنڈک اتر جاتی ہے اس آیت سے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، شرک سے بچو، اور جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں ان سے تم اگر بچتے رہو گے تو پھر تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی رحمت و محبت۔ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہ گناہگاروں کے بارے میں فرما رہا ہے اللہ، لیکن کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ بہت بڑا ایک انسان کے اندر ایک خامی ہے انسان کی، کہ اب جو کچھ بھی اللہ نے دے رکھا ہو اس کو بھول کے دوسروں کو دیکھتے رہنا کہ اس کے پاس یہ چیز ہے۔ اللہ نے اسے منع کر دیا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ مردوں عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ عورتیں مردوں کو دیکھ کے نہ کہیں ان کے پاس یہ ہے، ہم نے ان کے شانہ بشانہ چلنا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا۔ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، یا اللہ اپنے عظیم فضل میں سے مجھے عطا کر دے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اہل عرب کے ہاں یہ ایک دستور تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی ہوتی یا بھائی چارے کے کوئی عہد و پیمان ہو جاتے وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بن جاتے تھے۔ اسی طرح جسے بیٹا بنا لیا جاتا وہ بھی منہ بولے بیٹے بن جاتے اور ان کو بھی وارث قرار دے دیا جاتا تھا۔ اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے فرمایا کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق رشتہ داروں میں ہی تقسیم ہونی ہے جو ہم نے مقرر کیا۔ البتہ جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہوں ان کو اپنی زندگی میں جو چاہو دے سکتے ہو، اپنی مرضی سے ان کو کچھ دے دو، لیکن مرنے کے بعد جو وراثت ہے وہ وارثوں کو ہی، جو حقیقی اس کے وارث ہیں انہی کو ملے گی۔ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ پھر آگے یہ وہ آیت جو ہڈی کی طرح عورتوں کے گلے سے اترتی نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کس کو کہا جاتا ہے؟ قوام ہوتا ہے وہ شخص جو کسی معاملے کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگرانی کرنے اور ضروریات زندگی مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو، قوام۔ ٹھیک ہے، عورتوں پر اللہ نے قوام بنایا مردوں کو، کیونکہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں، تنظیم کرتے ہیں اور ان کے معاملات کو چلاتے ہیں۔ اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں،
اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جو ایسا نہ کریں، واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو، یعنی منہ زور ہوں، بد زبان ہوں، نافرمان ہوں، ان کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ انہیں سمجھاؤ، نمبر 1، فائزوہن، سمجھاؤ انہیں، نمبر 2، واہجروہن، اور انہیں چھوڑ دو، فی المضاجع، یعنی ان کے بستر الگ کر دو، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، اور نمبر 3، وضربوہن، ان دونوں باتوں سے اگر معاملہ نہیں سدھرتا، ہلکی مار بھی لگا سکتے، ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خام خواہ ان پر درازی یا زیادتی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ اب یہ جو 3 سٹیپس بتائے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ تینوں کام ایک ہی وقت میں کر ڈالے جائیں، مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں، یعنی نافرمان ہے، منظور ہے، زبان دراز ہے، تو ان تینوں تدابیر کی اجازت ہے۔ اب رہا ان پر عمل درآمد، تو بہرحال اس میں قصور اور سزا کے درمیان تناسب ہونا چاہیے، اور جہاں ہلکی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی ہو وہاں سخت تدبیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے کی جب کبھی اجازت دی ہے، بعد الخواستہ دی ہے، اور پھر بھی اسے ناپسند ہی کیا ہے۔ پہلی 2 صورتوں سے معاملہ جو ہے وہ سلجھ جانا چاہیے، سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو پھر تم زیادتی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار اور جن بھی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے غرور میں اور یا اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ یہ جو 3 قسم کے ہمسایوں کا ذکر آیا ہے نا، ان میں ایک ہمسائے تو ظاہر ہے وہ ہو گئے جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور ہمسائے بھی ہیں، اور دوسرے ہمسائے وہ ہو گئے جو رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ہمسائے ہیں، اور جو کروٹ کا ساتھی جس کو کہا گیا ہے نا، پہلو کا ساتھی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے کہیں راہ چلتے آپ کے ساتھی بن گئے، کہیں گاڑی میں آپ کے ساتھ، کہیں ٹرین میں، کہیں سفر میں، یا کہیں کلاس فیلو، یا کچھ دیر کے لیے جن کے ساتھ انسان کا کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے، یہ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں۔ والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو، یعنی شیطان جس کا ساتھی ہو، اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی پہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان لوگوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت کو ہم بھولیں گے، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ سب اس میں سما جائیں۔
यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू व असव्वुर रसूला लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़ वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा। वहाँ ये अपनी कोई बात अल्लाह से ना छुपा सकेंगे। रुकू नंबर 4, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। ए ईमान वालो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। ये शराब की हुर्मत के बारे में दूसरा हुक्म है। एक हुक्म इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में। नमाज उस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि क्या कह रहे हो, यानी नशे की हालत में होगे तो क्या पता कि तुम क्या कह रहे हो। नमाज में आदमी को इतना होश रहना चाहिए कि वो ये जाने वो क्या चीज़ अपनी ज़बान से अदा कर रहा है, वरना तो फिर नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। नमाज इस वक्त पढ़ो जब तुम जानो कि क्या कह रहे हो। ये यानी कि इसके बाद फिर लोगों ने, पहली हुक्म के बाद तो शराब को नापसंदीदा करार दे के छोड़ दिया गया था। यहाँ फिर इसके बाद ये हुआ कि लोग फिर उस वक्त शराब नहीं पीते थे जब नमाज का टाइम होने वाला होता था, क्योंकि एक दफ़ा किसी ने नमाज में गलती कर दी थी जिसकी वजह से, क्योंकि शराब पी हुई थी, शराब अभी हराम नहीं हुई थी, तो कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते हुए कुछ लफ्ज़ की आगे पीछे कर दिया तो उस पर ये आयत नाज़िल हुई थी। और इसी तरह जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि गुस्ल ना कर लो, इल्ला ये कि रास्ते से गुजरते हो। रास्ते से गुजरने के दो मानी लिए गए हैं। एक ये कि जनाबत की हालत में मस्जिद में से आपने अगर रास्ता ही है तो गुजर सकते हैं, या ज़रूरी काम से कहीं से गुजर सकते हैं, या इसका मतलब ये है कि सफ़र में अगर तुम हो, और अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई शख्स रफ़ा हाजत करके आए, या तुमने औरतों को छुआ हो और फिर पानी ना मिले, तो पाक मिट्टी से काम लो और इससे अपने चेहरों और हाथों पर मसा कर लो। ये तयम्मुम की बात है। बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला और बख्शिश फरमाने वाला है। तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया, ऊतू नसीबम मिनल किताबी, वो क्या करते हैं, वो खुद जलालत के खरीदार बने हुए हैं। यश्तरून जलालता, और वो चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी हमायत और मददगारी के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जिन लोगों ने यहूदियत का तरीका अख्तियार किया, मिनल्लज़ीना हादू, उनमें कुछ लोग हैं जो अल्फाज को उनके मकाम से फेर देते हैं, बदल देते हैं, यानी जो लफ्ज़ जिस तरह से होता है उस तरह नहीं उसको रहने देते, बदल देते हैं। तीन मतलब इसके लिए गए हैं। एक ये कि किताब अल्लाह के अल्फाज में रद्दो बदल करते हैं। दूसरे ये कि अपनी तावीलात से आयात के मानी कुछ से कुछ बना देते हैं। तीसरे ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की सोबत में आकर उनकी बातें सुनते हैं और वापस जाकर लोगों के सामने गलत तरीके से रिवायत करते हैं। बात कुछ कही जाती है और वो अपनी शरारत से उस बात को कुछ का कुछ बना देते हैं, और दीन हक के खिलाफ बुराई करने के लिए अपनी जबानों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं समेना व असैना, यानी समेना व असैना, हमने सुन लिया और हमने माना नहीं। जब अल्लाह के अहकामात सुनाए जाते हैं तो जोर से तो कहते हैं समेना, हमने सुन लिया, और आस्ता से कह देते हैं असैना, हमने नहीं माना, यानी हमने सुन तो लिया है लेकिन हमने उसको माना नहीं है। और इस्मा गैर मुस्माइन, तो यानी दौरान गुफ्तगू में जब वो कोई बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना चाहते हैं तो कहते हैं इस्मा, यानी सुनिए, और फिर साथ ही गैर मुस्मा भी कहते हैं जो जू मानी है। इसका एक मतलब ये है कि आप ऐसे मोहतरम हैं कि आपको कोई बात खिलाफ मर्जी सुनाई नहीं जा सकती। दूसरा मतलब ये कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें कोई कुछ सुनाए। एक और मतलब ये है कि अल्लाह करे तुम बहरे हो जाओ, तो इस तरह वो करते हैं। और रायना को भी हालांकि रायना भी कहते हैं, रायना, हालांकि अगर वो कहते हैं समीना व अताना, अल्लाह ताला फरमाते हैं समीना व अताना, हमने सुन लिया, हमने मान लिया। और इस्मा और उनजुरना, तो ये उन्हीं के हक में बेहतर था और ज्यादा रास्तबाजी का तरीका था। रायना का को भी मोड़ के कहते हैं ना, रायना, उसका मतलब होता है हमारा चरवाहा। तो ये उन लोगों की यहाँ पे जो बातों को बदलते हैं, ये उसका जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तो ये उन्हीं के लिए बेहतर था अगर वो ऐसा कहते, और ज़्यादा रास्तबाजी का तरीका था, मगर उन पर तो उनकी बातिल परस्ती की बदौलत अल्लाह की फटकार पड़ी हुई थी, इसलिए वो कम ही मान लाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम, ए लोगों जिन्हें किताब दी गई थी, मान लो उस किताब को जो हमने अब नाजिल की है,
اور جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ سب کے لیے، جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ گھڑ لیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے بہتان کھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ رکوع نمبر 5، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ جبت کیا ہوتا ہے؟ خلاف حقیقت بات، جیسے جادو ٹونا، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہاں کافروں سے کیا مراد ہے؟ یہ ان کو اہل مکہ کو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہی بہتر ہیں۔ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں، یعنی مکہ کے جو کافر ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم ہی کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ یہ بات ہے کہ یہاں جواب بنی اسرائیل کی حاسدانہ باتوں کا دیا جا رہا ہے۔ اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ آخر جلتے کس بات پر ہو؟ تم بھی ابراہیم کی اولاد ہو، اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے دنیا کی امامت کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ آل ابراہیم میں سے صرف ان لوگوں کے لیے کیا تھا جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کریں۔ یہ کتاب اور حکمت پہلے ہم نے تمہارے پاس بھیجی تھی، مگر تمہاری اپنی نالائکی تھی کہ تم اس سے منہ موڑ گئے۔ اب وہی چیز ہم نے بنی اسماعیل کو دی ہے، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، انہیں ہم لازماً آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ ہوتا یہ ہے نا کہ اوپر والی جو سکن ہے، ظاہر ہے پین ریسیپٹر تو اسی میں ہوتے ہیں، اور اگر یہ اوپر سے جل جائے تو پھر نیچے اتنا پین فیل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جب وہ جل جائے گی تو ہم اس کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بہت اہم بات ہے اس آیت میں۔
یعنی جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے جو منصب تھے وہ ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے تھے جو نااہل تھے، بد اخلاق اور بد دیانت تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ تو یہاں اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ بھی تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ شخصی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے تھے، ہٹ دھرمی برتتے تھے، انصاف کے گلے پہ چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تعامل نہیں ہوتا تھا۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت کر رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا، کہیں بے انصاف نہ بن جانا، اور کسی سے دوستی ہو یا دشمنی ہو، جب بھی فیصلہ کرو عدل کے ساتھ کرنا، امانتیں اس کے اہل لوگوں کو دینا۔ اللہ تو تمہیں نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اب اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور پھر اولی الامر کی۔ اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے یہ آیت۔ اس میں 4 اصول بیان کیے گئے۔ ان میں سے پہلا کیا ہے کہ ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بعد ہے، اس لیے اسے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے، اور تیسری بات دونوں اطاعتوں کے بعد تیسری اطاعت ان اولی الامر کی ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں، جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ ہوں، خواہ وہ علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر ہوں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلے میں کبھی نزاع واقع ہو جائے اس میں فیصلے کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے، اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہو اسی کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ رکوع نمبر 6۔ الم تر الی الذین یزعمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے روک ٹوک مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے
اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، بلکہ پورے طور پر تسلیم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، بہت تھوڑے لوگ اس پہ ایمان لاتے، اس پہ عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ ہیں انعام یافتہ لوگ جن کے بارے میں ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، انعمت علیہم فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں، کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں۔ یا یہ نہیں کہ یہ کہا کہ وہ انبیاء ہیں، بلکہ انبیاء کے ساتھی ہیں، صدیقین، نبیوں، شہداء کے ساتھ ہیں، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھی ہوں گے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضل ہے اللہ کا، حقیقی فضل جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ رکوع نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ غزوہ احد کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا تھا، اس لیے ان کو کہا کہ ہر وقت تیار رہیں۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال، اس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں پیچھے رہ گئے تھے یا کسی اور بستی میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہاں پہ مظلومی کی حالت میں تھے، ان کی مدد کے لیے لڑو۔ اور آج ہمارے سامنے فلسطین کے، غزہ کے مسلمان اسی کی تصویر بنے ہوئے یہی آیت لگتا ہے کہ پڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، کمزور اور مظلوم بچے اور عورتیں، اور وہ یہی دعائیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت ہی کمزور ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چالیں بہت ہی کمزور ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے دوسری آڈیو میں کریں گے۔